یہ جو زندگی زخموں سے بھری پڑی ہے نا، اس کا علاج صرف سجدوں میں ہے۔ صبح کے 4 بج رہے تھے، وہ تہجد پڑھ چکی تھی اور اب وہ اپنے رب سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ میں تنہا ہوں، میری مدد کر۔ میرے رب، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی گہرے کالے سمندر میں پھنس چکی ہوں۔ میرے ارد گرد مجھے صرف اس سمندر کی تیز لہریں سنائی دے رہی ہیں۔ یا اللہ، میں ڈر رہی ہوں، مجھے خوف ہے یہ لہریں مجھے ڈبو دیں گی، مگر میرا یہ ڈر میرے تجھ پر یقین سے بڑا نہیں ہے۔ میں تجھ سے نا امید نہیں، میں جانتی ہوں تو مجھے اس سمندر سے نکالے گا یا رب، میرا بس تو ہی سہارا ہے میرے مالک، میری مدد کر۔ وہ روتی ہوئی سجدے میں گر گئی اور اس کی سسکیاں بتا رہی تھیں کہ اس کی دعا عرش تک پہنچ گئی ہے۔ پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں، جو چیونٹیوں کی گئی سرگوشی کو بھی سنتا ہے، تو تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے آہو پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ سسکی جو زبان سے نکل کر بھی کان تک پہنچ نہیں پاتی، وہ بھی اس تک پہنچ جاتی ہے۔ کائنات میں کتنی بڑی بڑی رکاوٹیں کیوں نہ آ جائیں، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں جو تمہاری آواز کو اس تک نہ جانے دے، کوئی ایسی پکار نہیں جو اللہ نے تمہاری سنی نہ ہو۔ اگر وہ دیر کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے پیچھے اس کی کوئی مصلحت ہو یا تمہارا مانگنا اسے پسند آ گیا ہو۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج دیتا ہے۔ میں یہ نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں رد کبھی نہیں ہوتی۔ جیسے توبہ قبول ہو جائے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ وہ دل مطمئن کرنے خوب جانتا ہے۔ وہ پاک ذات تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ وہ اگر تم سے کچھ دور کرتا ہے تو ہزاروں ایسی چیزوں سے نوازتا ہے جس کے ہم قابل نہیں ہوتے۔ اس کا بہتر تو بہترین ہماری سوچ میں بھی کبھی نہیں سما سکتا۔ تو اگر تم اب بھی اذیت میں ہو اور ماضی کو بھلا نہیں پا رہے ہو تو جان لو کہ ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ امتحان تب مکمل ہوگا جب تم اپنی چاہ پر صبر کرنا اور اللہ کی چاہ پر شکر کرنا سیکھ جاؤ گے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے۔ وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں، وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، وہ کبھی تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے جب تمہیں کوئی چیز ستانے لگتی ہے تو وہ اس کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ جب تم خوشی کے ذریعے اس تک پہنچ نہیں پاتے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی طرف دوڑے چلے جاتے ہو۔ تمہیں بھلے اس سے محبت نہ ہو، مگر اس کو تم سے اتنی محبت ہے کہ وہ تمہیں خود سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ سکون کی تلاش میں در بدر پھرنے کی بجائے اللہ کے حضور سجدہ کر لو، باخدا وہ سکون پاؤ گے جو پہلے کبھی نہ پایا ہوگا۔ میں نے اللہ سے کہا مجھے زندگی سے نفرت ہے۔ اس نے جواب دیا، تم سے کس نے زندگی سے پیار کرنے کو کہا؟ بس مجھ سے پیار کرو اور زندگی خوبصورت ہوگی۔ یہ سوچ کر کہ اگر تم اس غم سے نہ گزرتے تو سکون تک نہ پہنچ پاتے، تم اپنی محبت نہ کھوتے تو اللہ کی محبت کبھی نہ سمجھ پاتے۔ مصلحت تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک تم اس پر صبر نہیں کر لیتے۔ اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بندہ مومن مصیبت و غم کا مقابلہ صبر اور توکل سے کیا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ مومنین پر برحق ہے۔ اس لیے صبر کریں، نماز پڑھیں اور دعا کریں۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت عنقریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے نا اللہ پر تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو کیسے تمہاری مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ آنکھیں بند کریں اور اپنے تمام دکھوں کو اپنے رب کے آگے رکھ دیں۔ وہ ہمیں تھام دیتا ہے اور ہمارے سارے دکھ آنسوؤں میں بہہ جاتے ہیں۔ اندھیرا چاہے کتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک ننھی سی کرن بھی اس پر بھاری ہے۔ آزمائشیں طویل ہو رہی ہیں تو سمجھ جاؤ تمہیں چنا جا چکا ہے۔ اللہ کے پیارے بندوں کی فہرست میں تمہارا شمار کیا جا چکا ہے۔ یہ آزمائشیں اور تکلیفیں بے وجہ ہی مقدر کا حصہ نہیں ہیں۔ صبر کے کڑوے گھونٹ کے بدلے تمہیں شکر کے سجدے تک لانے کا وعدہ ہے۔
دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. انسان ہے بہک جاتا ہے لیکن نادم بھی ہو جاتا ہے. اگر کوئی انسان توبہ کرنا چاہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے تو خدارا ماضی کے تانے نہ دیا کریں. جب اللہ موقع دے سکتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ انسان ہے، انسان بنے، خدا نہیں. دوسروں کو بھی انسان ہونے کا مارجن دے. سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. آپ پہلے اپنی فکر کریں، بعد میں دوسروں کی کردار کشی کریں. اپنے اللہ کے قریب رہا کرو. اس سے جب دور ہونے لگو تو دعا کیا کرو کہ یا اللہ مجھے کبھی خود سے دور نہ کرنا. اللہ سے محبت اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہمیں ضرورت ہے، ضرورت نہیں بلکہ حصہ ہے. اللہ زندگی کا حصہ ہے، اللہ زندگی کا مقصد ہے. آغاز بھی اللہ ہے اور اختتام بھی اللہ ہے. جن کی صبح فجر سے شروع ہوتی ہے یہ شاید تہجد سے اور اختتام عشاء پر، ان کے دلوں کو کسی ہار، دکھ یا تکلیف کا خوف نہیں ہوتا. سہ لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا آسرا اور سہارا اللہ ہوتا ہے.